العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 66 پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 66، معتل لام کے قاعدے شروع ہو چکے ہیں اور 4 قاعدے مکمل بھی ہو گئے تھے پچھلے سبق میں۔ آج قاعدہ نمبر 5 ہے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 5، جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں۔ اب ادغام کے بعد ایک لکھا ہوا ہے تو آپ نیچے دیکھیے حرف صغیر کے نیچے، اور یا کی نسبت سے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے مرمیٌ کے اصل میں مرمویٌ تھا۔ اب قاعدہ جاری کرتے ہیں۔ مرمویٌ اصل ہے، اس سے ہمیں بنانا ہے مرمیٌ، یہ مثال ہے۔ قاعدہ نمبر 5 دیکھیے، جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو، یعنی ایک کلمے میں ہو۔ مرمویٌ میں آپ دیکھیے کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے۔ آپ دیکھیے مرمویٌ میں کہ واو اور یا جمع ہیں اور واو ان میں سے پہلا، یعنی واو اور یا میں سے پہلا واو جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا مرمویٌ، مرمویٌ۔ واو یا سے بدلے گا تو ہو جائے گا مرمویٌ۔ اب کیا کریں گے؟ یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا مرمویٌ۔ ابھی مرمیٌ نہیں ہوا ہے، مرمویٌ۔ پھر آگے ہے کہ یا کی نسبت سے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں تو مرمویٌ سے ہو جائے گا مرمیٌ۔ چلو ہم اس کو الگ الگ کر کے، الگ الگ تعلیل کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے ذریعے پوری تعلیل الگ الگ کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے مثال، یہ قاعدہ نمبر 5 ہی کی مثال ہے، اس کو میں نے الگ الگ تعلیل کر کے سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تھا مرمویٌ، قاعدہ جاری ہوا کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہے اور ان میں سے پہلا واو جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پہ میں نے لکھا ہے مرمویٌ، تو اس واو کو یا سے کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں تو ہو گیا مرمویٌ۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایک جنس کے جب 2 حرف جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں ادغام کرتے ہیں تو مرمویٌ سے ہو جائے گا مرمویٌ۔ پھر یا کی نسبت سے میم کے اوپر جو ضمہ تھا اس ضمے کو کسرے سے بدلیں گے تو ہو جائے گا مرمیٌ۔ تو یہ قاعدہ نمبر 5 جو مکمل ہو چکا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 6 دیکھیے۔ قاعدہ نمبر 6، جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو تو اس ضمے کو کسرے سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں۔ اب گرا کے اوپر 2 بنا ہوا ہے تو آپ نیچے دیکھیے، یا کو ساکن کر کے گراتے کیوں؟ بسبب اجتماع ساکنین درمیان یا اور تنوین کے، جیسے تلقن کہ اصل میں تلقون تھا۔ اس قاعدے کو بھی ہم تعلیل کی مدد سے سمجھتے ہیں، الگ الگ اجزاء کر کے، الگ الگ مثال کے ذریعے۔ دیکھیے جس طرح ہم نے ابھی مرمویٌ کو سمجھا تھا، اسی طرح یہ آخری قاعدہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو،
سب سے پہلی بات ہمیں تلقون سے بنانا ہے تلقین. اب کیسے بنے گا؟ وہ قاعدے سے بنے گا. تو سب سے پہلا قاعدے کا جز ہے جو واو. اب غور کیجئے گا، مثالوں کو دیکھتے رہیے. جو واو اسم کے آخر میں ضمے کے بعد واقع ہو. تلقون تفعل، وزن بیٹھ رہا ہے، صحیح ہے. تلقون تفعل، یہ آخر میں جو نون ساکن ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تنوین ہے. وہ تو تعلیل میں اس کو سمجھانے کے لیے الگ کیا گیا ہے، ورنہ اس کو آخری حرف نہیں شمار کیا جاتا ہے. آخری حرف تلقون میں جو ہے وہ واو ہے. تو اب دیکھیے قاعدہ، جو واو اسم کے آخر میں واقع ہو ضمے کے بعد، تو یہ تلقون میں واو اسم کے آخر میں ہے، یہ نون کا اعتبار نہیں ہے، اور ضمے کے بعد واقع ہے. قاف کے اوپر ضمہ ہے تو واو آخر میں ہے اور ضمے کے بعد واقع ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس ضمے کو کسرے سے بدل دیتے ہیں. تو تلقون سے بن جائے گا تلقیون. اس ضمے کو کسرے سے بدلا جاتا ہے، تو تلقون سے بنے گا تلقیون. پھر کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ آپ دیکھتے رہیے. اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. یہ واو جو آخر میں ہے، نون تو ساکن ہے، نون تنوین ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو واو کو یا سے بدلیں گے تو تلقیون سے ہو جائے گا تلقیون. تلقیون. اب یہ یا پر جو ضمہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو ساکن کر کے اس کو گرا دیتے ہیں دشوار ہونے کی وجہ سے. اب جیسے ہی یا پر ضمہ گرے گا دو ساکن جمع ہو جائیں گے. یا اسی لیے نون کو تنوین کو الگ سے لکھا جا رہا تھا تعلیل سمجھانے کے لیے، تو دو ساکن جمع ہو گئے یا اور تنوین. تو بس اب اجتماع ساکنین درمیان، تو یہ اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان. تو تنوین کو تعلیل کرتے وقت نون ساکنہ لکھا جاتا ہے تعلیل سمجھانے کے لیے، تو دو ساکن جمع ہو گئے یا اور تنوین. تو یا کو گرا دیا تو ہو گیا تلقین. تعلیل کرتے وقت سمجھانے کے لیے اس طرح لکھا جاتا ہے جیسا لکھا ہوا ہے تلقین، نون کو الگ کرتے ہوئے یعنی تنوین کو ظاہر کرتے ہوئے. لیکن تعلیل مکمل ہو جانے کے بعد اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے آخر میں لکھا ہوا ہے تلقین. تو معتل لام کے 6 قاعدے تھے، وہ 6 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں. اب معتل لام کے آخر میں کچھ صرف صغیر ہے، ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے صرف صغیر. پہلے صرف صغیر ہے دعا کی. دعا یدعو دعوة فهو داع ودعی یدعا دعوة فهو مدعو. الامر منه ادعو والنهی عنه لا تدعو. دوسری صرف صغیر ہے رضی یرضى رضوانا فهو راض ورضی یرضى رضوان فهو مرضی. الامر منه ارضى والنهی عنه لا ترضى. تیسری ہے صرف صغیر رمى یرمی رمیا فهو رام ورمی یرمى رمیا فهو مرمی. الامر منه ارمی والنهی عنه لا ترمی. چوتھی صرف صغیر ہے تلقى يتلقى تلقيا فهو متلق وتلقي يتلقى تلقيا فهو متلقا. الامر منه تلقى والنهي عنه لا تتلقى. یہ کچھ ضروری قواعد تھے شروع میں. معتل عین کے، محموز کے قاعدے، معتل فا، معتل لام کے قاعدے آئے. اب آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ اب بعض ابواب کی پوری گردان یعنی صرف کبیر لکھی جاتی ہے تاکہ صیغوں کی بدلی ہوئی صورتیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماقبل میں ہم جو پڑھ کر آئے جتنی بھی گردانیں وہ سب صحیح کی گردانیں تھیں. اب تعلیلات والی اور حروف علت والی گردانیں شروع کی جائیں گی. صرف کبیر وہ صورتیں اچھی طرح ہمیں کیا ہو جائے، صیغوں کی بدلی ہوئی صورتیں معلوم ہو جائے. گردانوں کے بعد ضروری تعلیلیں بھی لکھی جائیں گی. تو معتل لام کے قاعدے مکمل ہو چکے ہیں. ان قواعد کو آپ یاد کیجئے، پختہ یاد کیجئے، بالخصوص سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ العزیز صرف کبیر ہم شروع کر دیں گے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.